بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں، آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور اس بڑی رات میں جس رات کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں کو کیا جانو یہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ میرے دوستو یہ عام رات نہیں، یہ تو خاص ہی خاص بڑی رات ہے، یہ عظیم رات ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات ہے، تم کیا جانو یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے، یہ عظیم رات ہے، اس رات میں بندہ جب عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت ایک رات ہی نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے افضل والا ہے، یہ ہزار مہینوں سے افضل والا، یعنی 80 سال سے زیادہ رب العالمین عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے، کہ جب صحابہ بات کرتے ان کی باتیں دینی باتیں ہوتی، دین کے بارے میں بات کرتے، صحابہ کرام عرض کرتے کہ ہمارے قدرے بہت کم ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن وہ نبی جن کی عمر بہت زیادہ تھی، ان کی امتیں جب قبروں سے اٹھائی جائیں گے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس لیے ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہو گئے۔ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرما دی، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو، اپنے مردوں کو خوشخبری سنا دو، اگر تمہاری عمریں کم ہے ہم تمہیں ایسی ایسی رات عطا کریں گے جس رات کو عبادت کرنے ایک رات کے برابر میں ثواب نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے زیادہ کو اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ عمریں تو کم ہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع ایسے عطا فرمائے کہ شباب میں بھی بڑی رات ہے، رجب میں بھی بڑی رات ہے، اور پھر یہ لیلۃ القدر والی رات یہ بھی بڑی رات ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ ایسی رات کہ ہزار مہینوں سے افضل والا ہے۔ اور اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس رات کو اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں، والروح فیہا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، بسم ربہم من کل امر، اللہ کے امر، اللہ کے حکم لے کر اس رات کو اترتے ہیں، اور فرمایا یہ رات سلام کی والی رات ہے، اس رات کو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی عطا کرو، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا اسے شفا عطا کر دو، ہے کوئی بے اولاد اولاد مانگنے والا اسے اولاد عطا کرو، ہے کوئی کسیان میں کوئی بھی مسلم پیار مانگنے والا آج میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا سچے دل کے ساتھ میں سلام اسے عطا کر دوں گا۔ اسی لیے سلام ہوتا مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کب تک ہے؟ حتیٰ مطلع الفجر، فجر کی نماز، فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی جو رات ہے اس کو نسبتیں کیسی بن گئی ہیں۔ ایک تو لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں شب ہے، اور میرے دوستو دوسرا شب جمعہ بھی، اور جمعہ بھی کون سا؟ جمعۃ الوداع، آج جمعہ نہیں، جمعۃ الوداع، اور جمعۃ الوداع کی بھی رات ہے، 27ویں روزے کی بھی رات ہے، لیلۃ القدر کی بھی رات ہے، اور اتنی برکتوں والی یہ رات ہمیں میسر ہوئی، ہم اس رات کو ایسے گزار دیں۔ قسمت والوں کو ایسی راتیں ملتی ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے اندر 3 عشر ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا
تیسرا جہنم سے آزادی کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، پہلے حسرت اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ تین معاشرے ایسے ہیں کہ جب بندہ انہیں پا لیتا ہے اور اس کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں، جو پہلے کا صدیق جو رحمت والے اشرار، وہ پہلے کا صدیق جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ قیام بھی کر رہا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے۔ وہ صدیق رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کو بندے پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بلاد میں اللہ کی رحمت ہے، یہ مکان بن جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو نعمتیں دنیا کی ہمیں ملتی ہے، یہ ماں باپ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب بندہ 10 دن اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دیتا ہے، اور پھر جس پر اللہ نچھاور رحمت عطا فرما دے، پھر اس کی زندگی دنیا کی اچھی گزر جاتی ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے۔ اب جب زندگانی کے بعد پھر آگے کون سی زندگی؟ قبر کی زندگی آ جاتی ہے، عالم منظر کی زندگی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب رمضان کے دوسرے عشرے میں بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، جس کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، پھر قبر والی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، پھر قبر والی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر رمضان کا آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ کون سا؟ جہنم سے آزادی کا۔ جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا، یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، جب بندہ رمضان کے آخری 10 دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ریاضت کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ نماز تراویح پڑھتا ہے، خود نماز میں ادا کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد بھی ادا کر لیتا ہے، اللہ پر وہ رمضان کے آخری 10 دن جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، جسے اللہ جہنم سے آزاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ عظیم راتیں برکتیں والی راتیں ہیں، تو لہذا اس رات کو جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے صرف زبان سے یہ کہنا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ایسے نہیں۔ اللہ سے توبہ مانگو تو ایسی توبہ کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کہ جیسے ایسی توبہ کہ توبہ نصوحا، کہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کو معاف بڑی پسند ہے۔ تو میرے دوستو، اب میرے کیونکہ آج کا اس محفل میں خصوصی خطاب میرے طریقت حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ کشمیری صاحب دعوت برکات راضیہ فرمائیں گے، اور اب ان کی اور آپ کا اندام میں زیادہ حال نہیں ہوگا، سبھی کا شاعر نام کا کروں گا، اور اس کے بعد ان کو خطاب کے لیے میں مدعو کروں گا۔ یہ دعا بانٹ میں یہ بانٹ لے تاکہ جب حضرت کا خطاب شروع ہو تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ انہی کی طرف ہونی چاہیے۔ تو محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم محبت سے
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ ہمارے درمیان سنی کہنے کے یہ ہمارے حاجی خیر ہونا ہے طارق صاحب
آپ ہمارے درگاہ تشریف لائے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنے اپنی مہربانی میں قبول فرمائے۔ ہمارے یہ بھائی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے دو صاحبزادے حافظ زہیر صاحب، جنہوں نے یہاں پر ہمیں قرآن پاک سنایا ہے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ دوسرے بیٹے حافظ صاحب حافظ زہیر صاحب ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب اور میرے دوست بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا نظر کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ بلا تاخیر کا بنا ہوگا حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ کشمیری نام کا مرکزیہ تشریف لائے، اپنے نورانی مکانی عرفانی خدا سے ہمارے مولانا نظر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، قرآن کو بلند کر دے، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آج کے پروگرام